شرق و غرب میں دیکھیں، جہاں کہیں ضرورت پیش آئی، جس وقت کسی مرزئی نے سر اٹھایا، جس وقت کسی گستاخ رسول نے سر اٹھایا، تو سفید باموں والے سب سے پہلے آپ کو نظر آتے رہے۔ یہی وجہ کہ یہاں نعرہ لگتا ہے نا جس جگہ پہ بھی، لبیک یا رسول اللہ کا، تو آپ دیکھیں گے وہاں امامے والا کھڑا ہوتا ہے سفید، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بابا جی کی جب ویل پھرے تو اس ویل کا بھی ذکر ہوا کرتا ہے۔ پھر آج کا گھوڑا یہی ہمارے لیے۔ بیرون ممالک میں جب ہم جاتے ہیں، جب ہم کسی کو دعوت دیں نا، جناب آپ نے اسلام کی خوبیاں بیان کریں، ہم سے پوچھتا ہے کون سا مسلمان بناؤ گے؟ اب اس سے آگے یہ جو موضوع ہے نا ایک پورا، اور وہ جو عربی والے بڑے بڑے فصحا و بلیغ لوگ جو تھے وہ بھی دھنگ رہ گئے کہ کیا بات کر دی۔ اب سنیے اس بات کو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ جو عشق کرتا ہے نا، جو محبت کرتا ہے، تو جس گھوڑے پہ وہ بیٹھتا ہے، پھر وہ گھوڑا جو سانس لیتا ہے، پھر اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جو دھول اٹھتی ہے، قرآن اسے ان صفات کی زینت بنا دیتا ہے۔ تو پھر کبھی ایسا موقع آ جائے، دیکھیں رب تعالیٰ اپنے پیاروں کی ایسی بلند فرماتا ہے عزت، کبھی کبھی یوں بھی ہوگا کہ جب اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے دھول کی بھی اور وہ جو چنگاری اٹھے اس کا بھی ذکر ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بابا جی کی جب ویل پھرے تو اس ویل کا بھی ذکر ہوا کرتا ہے۔ پھر آج کا گھوڑا یہی ہمارے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم جتنے احباب ہیں الحمدللہ اس پٹی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ بڑی عشق اور محبت رکھنے والے ہیں۔ صرف اتنی سی ضرورت ہے کہ جس طرح بڑے عرصے کے بعد قبلہ مبارک صاحب تشریف لائے تو اس وجد و حال کی کیفیت کو پھر سے اجاگر کر دیا، اور پھر وہ سینوں کے اندر جو سویا ہوا ایک نسخہ تھا، ایک چنگاری تھی، جب بابا رضوی تشریف لائے تو پھر اس کو زندہ کر دیا۔ اس پٹی کو بڑی اور ضرورت ہے، سارے عشق والے ہیں، سارے محبت والے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو یہ سفید بالوں والے ہیں آنے والی نسل کو کیا دے کر جا رہے ہیں۔ بیرون ممالک میں جب ہم جاتے ہیں، جب ہم کسی کو دعوت دیں نا، جناب آپ نے اسلام کی خوبیاں بیان کریں، ہم سے پوچھتا ہے کون سا مسلمان بناؤ گے؟ مختصر کرتا جاؤں گا، کون سا مسلمان بناؤ گے؟ اب مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر پاکستان کے اندر رہ کر جب ہم کسی کو یہ دعوت دیں کہ سلسلوں میں آئیں، تصوف میں آئیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے کون سا تصوفی بناؤ گے؟ نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، جناب ہم سب کچھ ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں نا، سب سے پہلے تو ہماری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا۔ اور اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہیں بیچ نہ ہو تو یہ کہاں ہیں ساری چیزیں؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کچھ چھوڑنا ہوگا، کچھ آگے اپنی نسلوں کو دینا ہوگا۔ میں یہ سوچوں کہ میرے اس 6 فٹ کے اندر یہ عوام الناس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں کیا دے کر جا رہا ہوں؟ حضور کے گستاخ پیدا کر رہا ہوں میں نے کیا دینا ہے؟ کیا میں حضور کے عاشق پیدا کر رہا ہوں؟ مجھے سوچنا پڑے گا اس بات کو، اپنے اس خاص خد و خال سے نکلنا پڑے گا، اور پھر اس دل کو بڑا کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے اندر حضور کی امت کو سمانا پڑے گا، اور پھر ایک میسج لے کر جانا پڑے گا کہ نجات اسی کی ہے جو حضور کا ہو گیا ہے۔ حضور کی نجات والے پیدا کرنے ہوں گے، حضور کی اطاعت والے پیدا کرنے ہوں گے، پھر ہمیں کہیں آخرت اور دنیا میں کامیابی کا راز ملے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے، جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ بیان تو حضرت کا ہوگا، بس اتنی سی گزارش ہے، علاقے میں بڑی ضرورت ہے کس بات کی کہ اپنی ذاتی اناؤں کو ہم ختم کریں، اپنے سارے معاملات کو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ ہم برادریوں والے ہیں، ہم بہن بھائیوں والے ہیں، اور جہاں جا کر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ تاجدار ختم نبوت، یہ اچھا جھنڈا ہمیں ملا ہے نا، ہم کٹھے یہاں ہو سکتے ہیں۔ کہاں پہ؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔
دینا کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، رسول اللہ کے دین کی تعلیم کو ہم نے عام کرنا ہے۔ اور یہ وجد و حال، یہ کیفیات آپ دیکھتے ہیں، بہت سارے احباب نئے تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ کو کہیں کوئی سوال پیدا ہو کہ جناب یہ لوگ تڑپتے پھڑکتے کیوں ہیں، یہ ایسا کیوں ہے، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنے اور اس کے جسم پہ کیفیت پیدا نہ ہو، وہ برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور خود فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر سنے، قرآن سنے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو حرکت دیا کرے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہمارے دل کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو آباد کر لیں۔ جب یہ پودا اندر لگ جائے گا تو پھر ہر وقت آپ شرق و غرب میں دیکھیں، جہاں کہیں ضرورت پیش آئی، جس وقت کسی مرزئی نے سر اٹھایا، جس وقت کسی گستاخ رسول نے سر اٹھایا، تو سفید باموں والے سب سے پہلے آپ کو نظر آتے رہے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ مبارک صاحب نے سینے کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جو ہم کیفیات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھا کرتے تھے، ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھا دیا مبارک صاحب سرکار نے۔ یہی وجہ کہ یہاں نعرہ لگتا ہے نا جس جگہ پہ بھی، لبیک یا رسول اللہ کا، تو آپ دیکھیں گے وہاں امامے والا کھڑا ہوتا ہے سفید رنگ کا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اندر کا سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے، شیشہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ منہ کتنا خوبصورت ہو، صبح اٹھے شیشہ ہی دھندلا ہو تو منہ صاف نظر نہیں آیا کرتا، اور جب شیشہ صاف ہو تو منہ کیوں نہ کالا کلوٹی ہو، وہ نظر آتا ہے صحیح۔ اس شیشے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بس خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔